ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ شرم کی بات ہے ابھی پاکستان پر بھارتی حملوں کے بارے میں سنا ہے. کہتے ہیں کہ امید ہے یہ جنگی کیفیت جلد ختم ہو جائے گی. مودی سرکار کو سفارتی محاذ پر بھی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ٹرمپ کی جانب سے اس حملے کو شرمناک قرار دیا گیا ہے. دوسری جانب اگر بات کریں تو پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. بھارت کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا. مختلف مقامات پر پاک افواج دشمن کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں، جبکہ پاکستان فضائیہ بھی متحرک ہے اور دشمن کے 2 طیارے مار گرائے گئے ہیں. برطانوی میڈیا نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا رافیل طیارہ مار گرایا ہے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے، پاکستان فضائیہ کی جانب سے بھارت کے طیارے مار گرائے گئے ہیں. 2 دشمن کے طیارے جو ہے وہ پاکستان نے مار گرائے ہیں. اس کے علاوہ زمینی فوج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. بھارت کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تمام قوم اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، حوصلے بلند ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ مادر وطن کے دفاع کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہے. بھارت نے اپنی پرانی روایت اور ریت کو برقرار رکھتے ہوئے بزدل دشمن کی طرح رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور انداز میں کارروائی کرتے ہوئے بھارت کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میسم رضا صاحب، اب تو ٹرمپ نے بھی بھارت کے اس حملے کو شرمناک قرار دیا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ بھارت سفارتی محاذ پر بھی بری طرح سے ناکام ہو چکا. دیکھیں جی، اب یہ وہ باولا کتا ہے جس کو ہر محلے سے، ہر گلی سے اب جوتے پڑنے ہیں. وہ اب اس کا وقت آ گیا تھا کہ اس نے نہ صرف اسلامی ممالک کے آگے بلکہ اس نے پوری دنیا کے آگے ذلیل ہونا ہے. جس طرح انہوں نے اسرائیل کے اندر غزہ کے جو مظالم اسرائیل نے کیے، جس طرح بھارت نے وہاں فاسفورس ایکسپورٹ کر کے اور اپنی ایمونیشن ایکسپورٹ کر کے اس میں حصہ ڈالا، ان غریبوں کی بد دعائیں تو ان تک پہنچنی تھی اور ان کی ضلالت کا وہ وقت آ گیا ہے کہ للکارا بھی نہیں، اپنے گھر بیٹھ کے، دور بیٹھ کے انہوں نے پتھر پھینکنے کی کوشش کی اور ہمارے نہتے جو بچے ہیں ان کو، ایک عورت کو اور ایک بچے کو شہید کیا، جس کا بھرپور منہ توڑ جواب میں محاورتاً نہیں کہہ رہا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے کہ ان کا، ہم نے ایک رافیل طیارہ مار گرایا ہے اور ایک ان کا دوسرا طیارہ جس کی ابھی رپورٹس آنی ہیں، اور ان کا ایک نکال سیکٹر میں مکمل طور پہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے. ہم وہ قوم نہیں ہیں جو نہتے شہریوں کو ہاتھ ڈالیں گے. ہم نہ غریب لوگوں کو، غریب عوام کو ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہم وہ غیرت مند قوم ہیں جو فرنٹ سے سینہ کھڑا کر کے ہم لڑنے والے ہیں اور ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم مرنا بھی جانتے ہیں، ہم مارنا بھی جانتے ہیں. اس دفعہ جس بزدل اور جس گھٹیا لیڈرشپ انڈیا کی نے جس قوم کو للکارا ہے، اس دفعہ پارٹی شروع تو کرنے کا حق ان کو تھا، لیکن پارٹی ختم کیسے ہوگی یہ فیصلہ ہم کریں گے. جی یقیناً پاکستان جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا. جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ جنگ وہ شروع کریں گے، لیکن اس کے بعد کہاں جائے گی یہ فیصلہ ہم کریں گے. جو اس وقت پاکستان کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ہم نے گزشتہ چند روز میں دیکھا کہ سفارتی سطح پر بھی مختلف اقدامات اٹھائے گئے. پاک فوج کی جانب سے بھی بھرپور انداز میں جو ہے وہ وارن کیا گیا بھارت کو کہ کسی بھی قسم کا کوئی مس ایڈوینچر نہ کرے. یہ اقدامات آپ کے خیال میں کس حد تک جو ہے وہ کافی تھے؟ دیکھیں، ایک اسٹریٹجک حملہ تو انہوں نے ہم پہ پہلے ہی کر دیا ہوا تھا. جو میرے نزدیک یہ جو آج انہوں نے جو پتھر پھینکے ہیں اس سے بھی بڑا حملہ تھا، اور وہ تھا انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے جو منسوخی کا اعلان کیا تھا. یہ ایک پاکستان کے اوپر بہت بڑا اسٹریٹجک حملہ تھا اور پاکستان نے اس کو بہت سیریس لیا ہے. پاکستان نے سفارتکاری میں بھی اس کو بہت سیریس لیا ہے. پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کی تیاری کے لیے بھی اس کو بہت سیریس لیا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر پوری دنیا کو کنونس کیا ہے کہ یہ جو بھارت قدم اٹھانے جا رہا ہے
یہ نہ صرف پاکستان یا بھارت کے لیے خطرہ ہے، یہ اس پورے ریجن کے لیے اور الٹیمیٹلی یہ ڈومینو ایفیکٹ کرتے ہوئے پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ریاستیں جو ہیں وہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اور یہ جو اب ایک اگر اس قدر دشمن جو ہے وہ اس قدر بزدلانہ حرکتوں پہ جب آ جائے گا اور صرف اپنے بہار اور گجرات کے الیکشن جیتنے کی خاطر وہ اپنی پوری قوم کو نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر بھینٹ چڑھا دے گا، تو اس باولے کتے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا جو امن کی خواہاں ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کو نکیل ڈالنی پڑے گی۔ اور سب سے پہلا بیان جو جس کے اوپر ٹرمپ صاحب کا آیا ہے کہ یہ شرمناک حرکت کی ہے، میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں ڈپلومیٹک لینگویج میں امریکہ سے یا امریکن پریزیڈنٹ سے اتنا سخت بیان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے جتنا کہ رافیل طیارہ کا گرے جانے کی خبر اور ان کے بریگیڈ ایٹ ورڈ کے تباہ ہونے کی جو تصاویر ابھی آ رہی ہیں سامنے، وہ اس سے زیادہ شاکنگ چیز یہ تھی کہ جو ٹرمپ صاحب نے ان کی بزدلانہ حرکت کو شرمناک حرکت قرار دے دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے یہ اوپننگ، پریزیڈنٹ آف امریکہ سے یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ نکلنا، یہ ایک بہت بڑا اندیہ ہے کہ اب دنیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس باولے کتے کو، اس گاؤ موتر پینے والے لیڈر کو اب دنیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالنا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ اب ہم اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی پوری قوم کو متحد کریں، ہم وہ بنے ہوئے تمام ڈیم جو ستلج، بیاس اور راوی کے اوپر ہیں ان کو میزائلوں کی نشانہ بنائیں اور وہ پانی اپنا روانہ کریں۔ ہم کشمیر کے اوپر اپنا موقف بڑا سخت کریں، جو ظلم کشمیریوں کے اوپر ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جو ظلم ہمارے جو سکھ بھائیوں کے اوپر، جو چڑھدے پنجاب کے اوپر ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جو کیرلا کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ان کا لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے آج کے دن کے لیے جو غزوہ ہند جو 1400 سال کے سے جس کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی، وہ اللہ پاک نے ہماری اس قوم کو نصیب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو نصیب کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے بھی دعائیں کی تھی کہ کاش ہم غزوہ ہند میں ہوں، تو اب وہ وقت آ گیا۔ ٹھیک، میسن رضا صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ مکار دشمن نے پاکستان میں 5 مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا، پاکستان بھارت کی مسلط کردہ اس جنگی حکمت عملی کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، قوم کا مورال اور جذبہ بلند ہے۔ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان دشمن سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں، دشمن کو مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ اہم سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ پاکستانی قوم اور افواج پاکستان دشمن سے بخوبی نمٹیں گے اور مذموم مقاصد میں دشمن کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نمائندہ خصوصی محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، بتائے گا تازہ ترین اطلاعات کیا ہے؟ اب جو پاکستان کی جانب سے، پاک افواج کی جانب سے جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، اس بارے میں کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ جی، جوابی جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ پہلے سے ہی طے شدہ کارروائی تھی۔ پاکستان نے جو اس کے رسپانس میں جو اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی اس میں ٹارگٹ آئیڈینٹیفائڈ تھے، اور اس میں زیادہ ٹارگٹ جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ ملٹری ٹارگٹس ہیں، جس طرح کے ابھی جو لیٹسٹ نیوز آئی جس میں دنیال سیکٹر میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا پاکستان کے میزائل اٹیک کے نتیجے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو ان کے ملٹری انسٹالیشنز ہیں لائن آف کنٹرول کے اس طرف اور دیگر جگہوں پہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ 2 جہاز جو ہے وہ گرائے جا چکے ہیں بھارت کے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو اسکائی نیوز اور دیگر ادارے بتا رہے ہیں کہ بھارتی پنجاب میں MiG 21 کے گرنے کی بھی اطلاع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رافیل کے گرنے کی بھی اطلاعات ہے۔ جو پاکستان کی مسلح افواج تینوں اس وقت مکمل طور پر جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں جو مساجد کے اوپر حملہ کیا اس کو جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیاری جو ہے وہ تھی، اور اسی لحاظ سے اس کو اسی طرح کا رسپانس دیا جا رہا ہے جو بار بار ملٹری اور جو ہماری سول لیڈرشپ تھی ان کی جانب سے جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ بہت
भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया था कि पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम इसका रिस्पॉन्स देगा। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने जो अपने हदफ पहले से तयशुदा किए हुए थे उनको टारगेट किया जा रहा है, और थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद जो है वाज़ा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान ने उनकी किन किन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। माजी में भी 2019 के अंदर भी जब पाकिस्तान ने भारत को रिस्पॉन्स किया था, जिसके अंदर उसके Su-30 और उसके साथ साथ जो है उसका MiG-21 जो है वो जहाज गिराया गया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने वहां पे मिलिट्री टारगेट्स ही लॉक किए थे। जब वहां पे उनका उस वक्त कार्मी चीफ उस वक्त उस जगह पे मौजूद था जहां पे पाकिस्तान ने अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया जहां पे वो मौजूद था। तो इस वक्त भी जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसके तहत पाकिस्तान जो है वो भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ सेक्टर में जो है वो इस वक्त जो है वो दोनों तरफ से भरपूर फायरिंग का जो है वो सिलसिला जारी है, और पाकिस्तान की जानिब से बहुत जो है वो जो जिसको बिफिटिंग जो रिस्पांस हम कहते हैं वो दिया जा रहा है। उनकी चेक पोस्ट जो है वो काफी तादाद में जो है तबाह कर दी गई है। तो इस लिहाज से जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने तीनों मुसल्लह अफवाज ने जो कोऑर्डिनेशन के तहत जिस अंदाज से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया गया था, उसी अंदाज के साथ एक कोऑर्डिनेटेड जो स्ट्रेटजी जो है मिलिट्री स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट की गई थी, और उसी को इस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से। पाकिस्तान की एयरफोर्स की तमाम इन्वेंट्री के अंदर जितने भी तैयारे हैं वो तमाम के तमाम जो है वो स्क्रैम्बल है पूरे पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द कंट्री। उनकी फ्लाइंग जो है सॉर्टेज जारी है, चाहे वो चेडंची है, चाहे वो JF-17 ब्लॉक 2-3 है, ब्लॉक 1 है, उसके साथ साथ F-16 है, मिराजेज है, और उसके साथ साथ अर्ली एयरबॉर्न कंट्रोल एंड वार्निंग सिस्टम, और उसके अलावा जो भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है वो सब का सब जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी है, और मुकम्मल और भरपूर अंदाज में भारत को इस हवाले से रिस्पॉन्स किया जा रहा है। पर जो मिलिट्री टारगेट जो जिनको खुसूसी तौर पे टारगेट किया जाएगा, जो हमें जराए बता रहे हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ है जहाँ पे जो भारत की जो उस वक्त मिलिट्री टारगेट्स के हवाले से आपने बात की, और इससे पहले हम कुछ देर पहले जो है वो खबर भी आई थी कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया गया है। इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, LOC में जो दुनियाल सेक्टर है वहाँ पे ये भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, तो वहाँ पे उसको टारगेट किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया और वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, और उसकी फुटेज भी जो है वो सामने आई है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि उनका हेडक्वार्टर जो है जो मुकम्मल एविडेंस है कि उसके हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। और इस वक्त जो उनके वहाँ पे मौजूद फौजी है वो इस वक्त वो इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ पे मुकम्मल तौर पर आग लगी हुई है। पता चल रहा है कि मुकम्मल तौर पर उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। पाकिस्तान ने माजी में भी यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, अब भी यही स्ट्रेटजी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो उस पार भी मुसलमान रहते तो पाकिस्तान इनकी बुज़दिलाना तरीके के साथ जो है वो हमला नहीं करता कि मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाए, जिस तरह के भारत जो है मुरीद के और उसके साथ भावलपुर और दीगर जगहों पे जो अटैक किए हैं, वहाँ पे मसाजिद पे अटैक किए और सिविलियन के ऊपर अटैक किए, जिनमें सिविलियन अफराद के शहीद होने और जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज होने का सबूत दिया जा रहा है, और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन मिलिट्री माइट है वो है। इसमें वल्नरेबिलिटी जो है वो इंडियन फोर्सेज की ज्यादा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी रेगुलर फोर्सेज भी वहाँ पे हैं, और अभी हाल ही में वहाँ पे इमरान मजीद अपडेट्स भी आपसे जानेंगे, साथ ही मौजूद रहिएगा। मिस्टर रजा साहब, पाकिस्तान ने भारत को हमेशा ये वार्न किया कि इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर वो ना करे, और डेफिनेटली भारत ने हमेशा खित्ते के अमन को दाव पर लगाया है। अब जो भारत ने हरकत की है ये सिर्फ यहाँ तक शायद महदूद ना रहे, ये खित्ते की जो पीस है, जो खित्ते का इस रीजन का अमन है, उसको भी एक तबाह करने की, बर्बाद करने की साजिश होगी। क्या कहेंगे? लेकिन जी इसकी काफी अरसे से ये ख्वाहिश थी कि हम इस रीजन का मुझे पुलिसमैन मुकर्रर किया जाए, और इस ख्वाहिश का इजहार जो है इसने मुतअद्दिद बार जब वही मोदी साहब अमेरिका के दौरे पे भी गए तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ भी किया। उसके बाद इन्होंने काफी सारी यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ऐसी मूव्स चलाई
کہ اس रीजन का पुलिसमैन भारत को करार दे दिया जाए, मगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले। वो बात ये है कि गीदड़ की खाल पहन के जो गधा है वो शेर की खाल पहन के कभी शेर नहीं बन सकता, और जो खसरतन गधा तो दूर की बात है, जो गीदड़ हो और वो कहे कि मुझे इलाके का शेर बना दिया जाए, शेर के लिए खसलतें होती हैं। और ये वो बुज़दिल कौम है जो न कभी सामना कर सकी पाकिस्तान का इससे पहले, न कभी कर सकेगी मुस्तकबिल में। ये सिर्फ आदी है एक नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने के, ये सिर्फ आदी है मस्जिदों के ऊपर मंदिर बनाने के, ये आदी है खालिस्तान वाले जो हमारा पंजाब है उसके ऊपर उनके गुरुद्वारों को गिराने के, उनके ऊपर ऑपरेशन करने के। ये कभी भी इनका टकराव जो है, वो मुठभेड़ जो है, वो गैरत कौम के साथ इस तरह अभी मौजूदा दौर में नहीं हुआ था। इस बार इनको बारहा ये बात बावर करा दी गई थी 22 अप्रैल के बाद कि अगर तुम लोगों ने कोई मुहिम जोई करने की कोशिश की, अगर कोई तुम लोगों ने बिहार का और गुजरात का इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का कोई तुम लोगों ने पटाखा फोड़ने की कोशिश की, तो इस दफा हमसे तवक्को ना करना कि हम उसका जवाब बड़ा महदूद लिमिट में तुम्हें देंगे। हमारे लिए अब लिमिट इज स्काई। इन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक पानी के ऊपर भी इंडस ट्रीटी खत्म की है, इन्होंने कश्मीर के ऊपर भी 370A जब खत्म किया, हमारा वो उधार भी बाकी है। इन्होंने चनाब के अंदर जो पानी बंद किया वो उधार अभी बाकी है। इन्होंने जो नाजायज डैम बनाए हुए हैं वो उधार अभी बाकी है। इसराइल के अंदर जो गजा के मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म करवाने के लिए जो एमुनेशन और फास्फोरस भारत से सप्लाई हुआ वो उधार अभी बाकी है। बर्मा के मजलूम मुसलमानों के ऊपर जो भारत ने जुल्म कराए वो उधार अभी बाकी है। और अभी जिस गलत टाइम को चूज किया है इन्होंने, मैं आपके तवसत से अपनी कौम को इसका भारत का इस वक्त महल्ले वकू और गुड नेबरहुड बताता जाऊं कि इस वक्त 5 नेबर्स हैं इनके, और आप नेपाल से शुरू हो जाएं, 22 किलोमीटर की वो पट्टी है काला पानी वाली, जिसके ऊपर आए दिन इनके सोल्जर नेपाली सोल्जर से पिटते हैं। उसके बाद आगे श्रीलंका है। 30 साल इन्होंने वहां तमिल टाइगर्स को दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की और श्रीलंका को कमजोर करने की कोशिश की, और फाइनली ये वहां पिटे। तीसरा नेबरहुड इनका बांग्लादेश है। चंद दिन पहले आपने वहां देखा 45 साल की इनकी मुक्ति बानी इन्वेस्टमेंट डूबी, और किस तरह वो इनकी कठपुतली वजीर आजम वहां से भाग के न्यू दिल्ली पहुंची। वो जब मुजीबुर रहमान के पुतले गिराए जा रहे थे, वो मुजीबुर रहमान के पुतले नहीं थे, वो भारत के मोदी सरकार के वो रॉ के पुतले थे जो बांग्लादेशी अवाम ने अपने जूते की नोक पे ऊपर रखा उनको। और आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का भाई बन के खड़ा है। चौथा नेबर इनका चाइना है। आपने 2 साल पहले देखा लद्दाख में जब इन्होंने वहां एयर बेसिस बनाने की कोशिश की और सी पैक को चैलेंज करने के लिए, तो चाइना के आर्मी ने इनके सोल्जर्स को, इनकी आर्मी को जूते डंडों और थप्पड़ों के साथ इनके 82 सिपाही मार दिए। और उसके बाद इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये एक गोली भी चाइना के ऊपर चला सके। फाइनली इनका वजीर दिफा और वजीर खारजा जाके वहां पांव पड़ गया शंघाई में और उनसे माफी मांगी और लद्दाख का एरिया भी चाइना के हवाले कर दिया। 5वें नेबरहुड हम हैं इनके। अब हमारे साथ तो जो है वो अब फैसला हम करेंगे कि अब हमने इनके साथ क्या करना है। तो ये मैं आपको जो सारा महल्ले वकू इनका जो बताया मैंने, ये इसलिए बताया है कि पब्लिक को ये इनकी इंडियन, चूंकि आपके चैनल की वहां रीच बहुत है इंडिया में, मैं इंडियन पब्लिक को भी बताना चाहता हूं कि आखिर किसी ना किसी के साथ तो आप अच्छा बर्ताव रखो। चलो ठीक है, पाकिस्तान आपका अजली दुश्मन था ही, पाकिस्तान आपके अंदर दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान ने आपके साथ इंतहाई जुल्म किया है, लेकिन आप किसी नेबर के साथ तो गुड नेबरहुड का हक अदा करो। आप कहीं तो ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कि कहीं तो तुम लोग इंसान बन के रहो, कहीं तो शो करो कि हम एक मुहज्जब माशरे से ताल्लुक रखते हैं।
कहीं शो करो कि हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एंटर होने जा रहे हैं और हम पीस लवर हैं, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ एक वतीरा है, और वो क्या है कि राजपा ने, आरएसएस ने, हिंदुआता ने सिर्फ और सिर्फ पावर गेम खेलनी है, और वो पावर गेम खेलनी है अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ जुल्म करके और हिंदू वोट लेके। अच्छा मेजर साहब यहाँ पे एक सवाल है कि जो मंडल थ्योरी ऑफ कोतलिया है कि आपका जो, क्या भारत उसी को फॉलो कर रहा है कि आपका जो करीबी तरीन जो हमसाया है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन आपके करीबी तरीन हमसाया का जो दोस्त है, जो हमसाया है वो आपका दोस्त हो सकता है? क्या इंडिया उसी थ्योरी को फॉलो कर रहा है? एब्सोल्युटली। इनके जी अक्सर भाजपा सरकार के जो लीडरान हैं वो कुतलिया को कोट भी करते हैं और उसको पूछते भी हैं। और ये जो अखंड भारत का जो उन्होंने फार्मूला कुतलिया ने दिया था, ये उसी के ऊपर चल रहे हैं। और ये इनकी सोच और माइंडसेट ये है कि ये पूरे का पूरा रीजन जो है, इसमें सवाए हिंदू मजहब के और किसी को रहने का, जिंदा रहने का भी हक नहीं है। और उस फार्मूले के तहत ये नेबरहुड के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते। जो मैंने अपने पिछले बयान में फरमाया और जो मैंने डिटेल में इनकी गुड नेबरहुड जो एक्सरसाइज की है और जो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई है आपके तवज्जुह से पब्लिक को, वो एग्जैक्ट कुतलिया का माइंडसेट था, उसकी टीचिंग थी। और जिसने भी कुतलिया को पढ़ा है वो उसके माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह जानता है, और यही वजह है कि हमें इनको डील करना बहुत इजी है। ये इनकी सोच जहां पहुंचती है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हम वहां अपना अमल पहुंचा चुके होते हैं। आज भी जो इन्होंने अटैक किया है, बुज़दिलाना अटैक, जो मसाजिद को और गरीब पब्लिक को जो टारगेट किया है, आपने देखा कि अभी उस अटैक को इन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया था कि इनके एक राफेल त्यारा और एक MiG-21 गिरा दिया गया है, इनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है, इनको पूरी तरह इस वक्त जो है बेशुमार नक्याल सेक्टर में इनकी पोस्टें उड़ा दी गई हैं। यानी कि अभी ये बेचारे उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर सके थे, मासूम मसाजिद और मासूम बच्चे की जान लेके, कि इनको अब अपनी पड़ गई है। अब जो इनको हफ्ती सुबह उठानी पड़नी है दुनिया के आगे, जो जग हसाई इनको अब उठानी पड़ेगी, वो राफेल त्यारे जो 630 अरब इंडियन करेंसी के इन्होंने खरीदे थे और जिस गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाला था, उसका एक एक रेडार सिस्टम, BRE-2 सिस्टम बड़ा लेटेस्ट सिस्टम है जो $125 मिलियन का वो एक इनका रेडार सिस्टम है, जिसको हमारे लोकल बने NRTC के जैमर्स ने जैम कर दिया। आज भी जब इनके त्यारे 3 दफा उन्होंने पाकिस्तान की हदूद पार करने की जब कोशिश की तो इनके रेडार जैम हो गए। इस फेलियर के बाद जब आज राफेल त्यारा इनका गिराया गया है, तो सुबह जब ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर चलेगी तो फ्रांस वाले भी आज सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किन नाअहलों को और किन बंदरों के हाथ में हमने बंदूक दी, जिनको ना चलानी आती है, जो ना प्रोफेशनल है। ये नॉन प्रोफेशनल टोला है। जी हाँ बिल्कुल। और सर इसी नॉन प्रोफेशनल रवैये की वजह से भारत को हमेशा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। बेसम रज़ा साहब साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उमर रियाज अब्बासी साहब, भारत ने गलती की है और उस गलती उसको जो है वो भुगतना भी पड़ेगा, उसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है और भरपूर अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप भारत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की कि वो खित्ते में हमेशा से एक चौधराहट कायम करने की, अपनी विश को लेकर अमन खराब करने की कोशिश करता रहता है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। पूरी कौम यकीन के साथ सुने। इस पे हमने सुनो टीवी ने मुताबिद एपिसोड की थी। ये जंग नहीं है, मेजर साहब सुन रहे हैं, ये ग़ज़वा हिंद ऊला है। ये ग़ज़वा हिंद का नुक्ता आगाज है और हमारी फिलॉसफी कुरान और सुन्नत से साबित होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खित्ते से ठंडी हवाएं आती थी और हज़रत सुबान की अबू हुरैरा की रवायत है कि 2 लश्करों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता किया। देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हमारे नज़दीक एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर जो हैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیے، اس میں سویلینز کے اٹیک کو حرام قرار دیا گیا، اس میں پھلدار درختوں کو کاٹنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، ہاسپٹلز کو نشانہ بنانا ہماری دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کی واضح مثال کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا، ان کا پائلٹ ہمارے پاس آیا تو بندہ مارنا ہوتا تو ہم اسے بالکل نہ چھوڑتے۔ ہم نے ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار جو پروفیٹک ہے اس کی پریسیڈنٹ دنیا کو بتائی کہ پاکستان اپنے نبی کے جنگی اصولوں پر عمل کرتا ہے، ہم ہر حال میں امن چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہندوستان نے شب خون مارا ہے، آج آپ دیکھ لیں ملک کے مختلف علاقوں کے اندر، مجھے لگتا ہے انہیں دن میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور رات کو وہ پنگا لیتے، جب اڑان نہیں بھر سکتے تو پنگا کیوں لیتے، اپنا جہاز گنوا بیٹھے۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم اس عزم کے ساتھ کھڑی ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، ایک تو وہ آل رسول ہیں، دوسرا ان کے سینے میں قرآن مجید ہے، وہ جب بھی جہاد پہ جاتے ہیں، محاذ پہ، تو قرآن مجید کی آیات کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا سپہ سالار عطا کیا ہے۔ عباسی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھارت کی جانب سے جو ایک بزدلانہ حرکت کی گئی ہے سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے اب جو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے بھارت کی ملٹری پوسٹ پر جو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان نے پہلے ہی وارن کیا تھا چیف آرمی اسٹاف نے اور DGISPR نے کہ ڈونٹ گو فار اینی مس ایڈونچر ٹورڈ پاکستان بیکاز وی ول ریٹیلیٹ ٹو این ایکسٹینٹ وچ یو ڈونٹ نو، اور اس میں وی ول سلیکٹ اے پلیس اینڈ ٹائم آف آور اون چوزنگ اینڈ دیٹ از وٹ پاکستان از ڈوئنگ۔ آپ مجھے بتائیے، انہوں نے عام جگہوں پہ جا کے، چھوٹی جگہوں پہ جا کے سیلنگ کے کی ہیں، کیا کسی ٹیررسٹ کو مارا ہے؟ کسی ٹیررسٹ کیمپ کو رہا ہے؟ ابھی کل جو ہمارے جو DGISPR اور انفارمیشن منسٹر سب انٹرنیشنل میڈیا کو لا کے دکھا دیں گے انہوں نے کیا حرکت کی، انہوں نے وہاں انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا، انہوں نے کشمیر میں کوٹلی پہ اور مظفر آباد میں فائر کیا۔ اب مجھے بتائیے، میں بار بار ٹی وی کہتا ہوں دے آر انفٹ ٹو فائٹ۔ بتائیے، انہوں نے جو اپنے جہاز لے کر آئے، ایک ریفیل جہاز گرا لیا، مروا لیا، ایک اور دوسرا جہاز گرا۔ انہوں نے اپنے ڈپٹی چیف آرمی اسٹاف کو صرف اس طے کی، اس نے کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ ریفیل چلانے کے ابھی قابل نہیں، جو ناٹ ٹرین، اور اس کو ہٹا دیا۔ اور اب دیکھیں یہ انہوں نے $9 بلین کے 26 جہاز لیبیا میں بھیج دیا۔ تو یہ ان کی کیپیبلٹی ہے۔ یہ جو گجرات کا کسائی ہے، جو گجرات میں جا کے چائے بیچتا تھا، آئی تھنک اب عوام میں سے جوتے مارتے ہوئے، کسی کھوپڑی لال کرتے ہوئے واپس لے کے جائیں گے گجرات ریلوے اسٹیشن میں، ان کو کھوکھا لگا کے دیں گے ماں چائے بیچو۔ یہ پوری قوم کو امبیرس کر رہا ہے، پوری قوم کو مروا کے رکھ دیے۔ جھوٹا چور کا چوری پکڑی گئی ہے، نہ کوئی پروف تھا، نہ کوئی کچھ تھا۔ پوری دنیا نے مجھے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، اٹ از شیم آن انڈیا دیٹ دے ہیو اٹیکڈ پاکستان۔ When you have no proof, you have no justification, no the moral ground, how can you go and attack Pakistan? ہم ہائی مورل گراؤنڈ پر ہیں، ہم نے پرووکیشن نہیں کی، ہم نے پہل نہیں کی، لیکن آپ پہل کی جس طرح کہا تھا کہ ہم اسٹارٹ آپ کریں گے اینڈ ہم کریں گے، پھر کہا تھا ہم تیار ہیں، میں ازمانا بات آپ آزمائیں، نوسید آپ کو پنگا لیا کو بتاتے ہیں۔ اچھا حارث نواز صاحب، سوال یہ ہے کہ جو سورس آف بیلنس آف پاور ہوتا تھا، مطلب پاکستان اور انڈیا دونوں اٹامک کنٹریز ہیں، اب وہ تو کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب دونوں ایک دوسرے کے در پہ ہو گئی ہیں۔ آپ آنے والے وقت میں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فرنٹ کیسے چلے گا، اس کو کیسے روک پائیں گے یہ وارز؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ کا، جب ہماری سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، ہم نے بہت ہی میچور اور رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹس پر بھیج کیا۔ ہم نے جو مرے تھے ان لوائٹین سے ہم نے دی تھی، افسوس کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ آج جس سے مرضی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، وی آر ریڈی اینڈ وی ول ایکسیپٹ اٹ۔ انہوں نے کوئی پروف نہیں دیا۔ 5 منٹ میں پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کر رہا تھا، 10 منٹ میں FIR کٹا دی، جبکہ کم از کم 5, 6, 7 گھنٹے لگنے چاہیے تھے۔ نہ کوئی جاتا ہوا نظر آیا ٹیررسٹ، نہ وہاں مارنے کے بعد جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ پرائم منسٹر جو 45 فوجی اپنے سرونگ سولجر پلوامہ میں مروا سکتے ہیں اپنے الیکشن جیتنے کے لیے، اور پھر سبجیکٹ کٹ کر کے 2 جہاز گرواتا ہے، پائلٹ کو الگ کروا لیتا ہے۔ یہ 27 نے اب ٹورسٹ مروائے، جب سعودی عرب سے آئے، یہ وہ ٹورسٹ کی فیملی کے گھر نہیں گیا سوچ کے، یہ سیدھا بہار گیا الیکشن جیتنے کے لیے۔ یہ اس کی کریکٹر ہے۔
یہ اکھنڈ بھارت سے لے کے 4 کے ٹرولر چل رہے ہیں، یہ ان کی ورڈ تجزیہ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا، انڈین عوام اس کا دوغلا پن دیکھ لیا، وہاں کے جرنلسٹ نے دیکھ لیا، وہاں کے جو ماڈریٹ ہندو ہیں انہوں نے اس کو دیکھ لیا، وہاں کی اپوزیشن نے دیکھ لیا، اس کے بعد لیبرٹین نے دیکھ لیا، اور جس طرح وہ سب کھلم کھلا بول رہے ہیں، یہ اس کو کچھ نہ کچھ صرف اس لیے کرنا پڑنا تھا کہ یہ نہ کرتا تو وہ جوتے مارتے ہوئے اس کو گجرات چھوڑ کے آتے۔ اس نے کیا تو آپ پاکستان میں بھی جوتے کھا رہے ہیں اور یہاں بھی کھا، اور اس کو انٹرنیشنلی بھی اس کو جوتے پڑیں گے۔ یہ اتنا قسم گرا ہوا، پستی میں گرا ہوا انسان ہے، اس کو اگر شرم آئے تو یہ ابھی میرے خیال میں کسی گنگا میں جا کے نہیں ڈوب کے مر جائے۔ اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تمہاری ہمت نہیں ہے، یہ فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل، دے ہیو بین کلنگ اونلی انوسنٹ کشمیری عورتیں بچے بوڑھوں کو۔ ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، ہر ریجن ہماری 2-3 دفعہ بیٹل لے لیے تو کیا گئی ٹیررسٹ کے خلاف۔ ہماری ایئر فورس کو جنوں کے بارڈر کیپیبلٹی اور ویل ٹرینڈ، پھر ہمارے فوج میں عوام میں جذبہ شہادت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ پوری قوم 24 کروڑ عوام مسلح فاصلت کھڑی ہے، اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے؟ حارث نواز صاحب، وجہ فرمایا آپ نے۔ دوسری جانب اگر بھارت کو ہم دیکھیں، ابھی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، بھارت کے اندر سے مودی سرکار کے خلاف اب جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جس طرح سے انہیں میں اگر سیدھے الفاظ میں کہوں تو گالیاں دی جا رہی ہیں، وہاں پر مختلف مسلم کمیونٹی کو، سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مودی سرکار کی جانب سے، اور جس طرح سے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں تو یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار اس طرح کا کوئی جو ہے مزید سٹنٹ برداشت آگے کر پائے گی؟ دیکھیں ان کی نہیں ہمت ہے، ابھی تو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو جہاز جو اڑے تھے ان کو گرایا دو۔ میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، یہ تو اپنے سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ آپ یہ اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں ان کو اور مار پڑے گی، اس لیے کہ آپ ان کو سکھ بھی ماریں گے، کشمیری بھی ماریں گے۔ کتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں، ان کے کشمیری میں گھر گرا رہے ہیں، ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں، ان کے جو بزنس کے باغات سے پورے ریس ٹو گراؤنڈ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بیچارے کشمیری عورتوں اور بچیوں کو اور لڑکوں کو ہاسٹل میں مار رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ یہ انڈیا، یہ شائننگ انڈیا، یہ گھٹیا، یہ 60% اباؤٹ ان کی پاپولیشن بلو پاورٹی لیول ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ یہ بالی ووڈ کی فلم تھوڑی چلا رہے ہیں، they will know what is the reality۔ ریالٹی یہ ہے کہ آپ انفٹ ہیں، آپ کے پاس جتنے مرضی ہتھیار ہوں آپ کو چلانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اٹ از مین بہائنڈ دا گن، اٹ از ناٹ گن بہائنڈ دا مین، یہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ پاکستان کے پاس ہماری یہ جو JF-17 اور پھر بلاک 3 ہیں، ان کے پاس جو میزائل ہمیں چائنا نے دیے ہیں وہ بیونڈ ویژن رینج 300 کلومیٹر فائر کرتے ہیں۔ ان کے جہاز کو ہم نے بھی چھوڑا ہے، ورنہ ان کو اور جہاز گریں گے۔ یہ تو بھی رات کی تاریکی میں بھاگ کے آئے ہیں، دن کو ان سے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابھی تو ہم نے ان کو صرف ٹریلر دکھایا ہے، ابھی باقی ان کا کرنا ہے۔ ان کو ہم نے کہا تھا کہ ڈونٹ پنگا ود اس، ڈونٹ ٹیک پنگا ود اس، آپ سے واٹر ٹیررزم کریں یا کشمیر میں کریں یا ہمارے پاکستان میں انوالو کریں۔ ہم نے تمام کانسٹیٹوئنسی ورک کی ہوئی ہے، وی آر آل ریڈی۔ بالکل حارث نواز صاحب، ان کی اپنی موویز کا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے نا کہ ابھی تو ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے، تو پکچر جو باقی ہے وہ پاک فضائیہ اور پاک فوج ان کو دکھائے گی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عاصم صاحب، بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کرتے ہوئے 5 مقامات پر میزائل داغے، جس کے جواب میں پاک فضائیہ نے اور پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی کہ ہم نے بہت ہی فیروشس قسم کا ان کو جواب دیا جس کی ان کو توقع نہیں تھی پروبیبلی، آلدو ہم ان کو بتاتے رہے۔ اور دا گڈ نیوز از کہ پاکستان نے جو 2 جہاز گرائے ہیں ان میں سے ایک رافیل ہے اور دوسرا جو ہے وہ SU-30 ہے، اور یہ تو کنفرم ہو گیا، اور اس کے جو کنفرمیشن کے لیے جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی امید ہے کہ اور بھی گڈ نیوز آئے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس نمبر میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے عاصم صاحب، جس طرح سے بھارت نے یہ مس ایڈوینچر کیا ہے، یقینی طور پر بھارت کو اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، کیا بھارت جو ہے اس طرح کے مزید سٹنٹس برداشت کر پائے گا جو اس وقت اندرونی صورتحال ہے بھارت کی، یا اس وقت اگر بھارتی افواج کی ہم بات کریں جو ان کی فضائیہ کی یا فوج کی صورتحال ہے؟ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کی تیاری ہوتی ہے،
اور آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور آپ کا اکوپمنٹ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے ملک میں، ہماری جو قیادت ہے وہ بڑی مضبوط ہے، بڑی دلیر ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہماری قیادت نے جواب دیا، اور اس کے اندر جو ہمارے ایئر چیف ہیں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جس طرح ہمارے پاس ہم نے اپنے بیونڈ ویژول رینج ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، وہ ہم نے استعمال کرتے ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. اور اگر اور بھی اس کے اندر نمبر بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی لیے بڑھے گا کہ وہ ہماری جو تیاری بہت مکمل تھی، اور اس مکمل تیاری کی وجہ سے ہی ہم آج دشمن کو جو ہے یہ ایک خاطر خواہ قسم کا جواب دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. بالکل، جواب تو دیا ہے اور بھرپور جواب دیا جا رہا ہے پاکستان کا بھارتی جارحیت کو کے خلاف. بھرپور جواب دیا پاک فضائیہ نے، بھارتی طیارے جو مار گرائے ہیں، آپ نے یہ بھی بتایا. تو عاصم صاحب، ابھی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے شرارت کی گئی، بزدلانہ کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہماری جو افواج ہیں وہ بھرپور منہ توڑ جواب دے رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سچویشن اب اس سے مزید خراب ہوگی؟ خطے کا امن تو خراب ہو گیا. یہ تو انڈیا کے اوپر ہے کہ اگر وہ ہمارے جو ہے جتنے ہم نے مکے مارنے ہیں اگر وہ کھا کے چپ کر جاتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر جب تک ہم نے بھی تو اب ان کو سمجھاتے رہے تھے کہ جی یہ کام نہیں کریں، ابھی انہوں نے اگر غلط کام کیا تو غلط کام کا تو پھر خمیازہ بھگتیں. یہ جو ہے یہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جب مرضی آئیں ہمیں مکہ مار کے چلے جائیں، جب مرضی آئیں ہمیں گالیاں دیتے رہیں اور ہمیں بدنام کرتے رہیں. اب دے آلسو ہیو ٹو فیس دا ورلڈ، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے دے شوڈ گو ود اے بلڈی نوز ٹو دا ورلڈ کہ واٹ ہیز ہیپن ٹو دیم، اینڈ اس کا جواب وہ خود دیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جی وہ یہ ہے کہ پاکستان فضائیہ نے بہت اچھا کام کیا، بہت فرنٹ سے لیڈ کیا سارے آپریشن کو، اور باقی اب ہماری فوج نے بھی دشمن کا بھرپور جواب دیا، اور انہوں نے بھی وہاں پہ جو میزائل داغے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اور دیگر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر. یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر رسپانس پاکستان کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی، اور بہت اچھی رسپانس دی گئی ہے. اور یہ اس کے اندر آپ کی جو ہے لیڈرشپ کا بھی کافی رول ہے، بیکاز یہ چیزیں ایسے نہیں ہو جاتی. اسٹارٹنگ ود یور پولیٹیکل لیڈرشپ. ڈیفینیٹلی عاصم صاحب، تمام لوگ ایک پیج پر موجود ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. واپس آتا ہوں میں آپ کی جانب، ساتھی موجود رہے گا. حارث نواز صاحب، جس طرح سے بھارت کو سفارتی محاذ پر ناکامی کا یا سبکی کا سامنا پہلے بھی کرنا پڑتا تھا اور اب پھر کرنا پڑا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ بھارت نے جو حرکت کی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، تو یہ بھارت کے منہ پر کس قدر زور تماچا ہے آپ کے خیال؟